یمن کے سمندر میں بدھ کے روز ایک بحری جہاز کو سیکورٹی حادثہ پیش آنے کی خبریں ہیں۔ برطانیہ کی بحری تجارتی تنظیم نے بتایا ہے کہ انہیں یمن کے جنوب مغرب میں واقع الحدیدہ بندرگاہ سے 77 میل کے فاصلے پر سمندر میں ایک بحری جہاز کو سیکورٹی حادثہ پیش آنے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ برٹش میری ٹائم ٹریڈ آپریشن آرگنائزیشن نے اس سے پہلے بھی الحدیدہ کے شمال مغرب میں 97 میل کے فاصلے پر ایک بحری جہاز کو سیکورٹی حادثے کی اطلاع دی تھی۔ یمنی فوج نے حالیہ مہینوں میں غزہ پٹی میں فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے لیے کئی صہیونی بحری جہازوں یا پھر مقبوضہ فلسطین جانے والے دیگر بحری جہازوں کو بحیرہ احمر اور باب المندب میں نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی فوج غزہ پر حملے بند نہیں کرتی اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں کرتی تب تک صہیونی حکومت اور وہاں جانے والے ہر بحری جہاز کو بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا جاتا رہے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے یمن پر جارحیت کے بعد امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے بحری جہازوں کو بھی بحیرہ احمر اور باب المندب میں نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان میں نیب نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق نیب کے ایک تفتیشی افسر نے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نیا توشہ خانہ ریفرنس دائر کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نیب کے اس تفتیشی افسر نے اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے تفتیش مکمل کرنے کے بعد یہ ریفرنس دائر کیا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان کے احتساب بیورو نیب نے گزشتہ 13 جولائی کو سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو گرفتار کیا تھا۔ اس گرفتاری کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں کو 37 دن تک نیب کی تحویل میں رکھا گیا تھا۔ غزہ پٹی پر صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں اور مزید 60 فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں مل رہی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوج نے خان یونس میں واقع حمد کے علاقے میں پناہ گزینوں کو نشانہ بنایا اور رہائشی عمارتوں پر بمباری کی۔ غاصب صہیونی حکومت نے ایک فضائی حملے میں جنوبی غزہ میں واقع خان یونس کے شمالی علاقوں کو حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مرکزی غزہ کے دیر البلح شہر کے رمضون علاقے پر کئی بار حملے کیے۔ دیر البلح ساحل پر غاصب فوجیوں کی فائرنگ میں بھی ایک شکاری فلسطینی شہید اور ایک زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں نے مشرقی دیر البلح کے القصہ ٹاوروں کی باؤنڈری کے اندر بمباری کی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ مرکزی غزہ میں واقع المصدر کے مشرقی علاقے پر بھی صہیونی فوجیوں نے گولہ باری کی۔ حزب اللہ لبنان نے آج بدھ کو بھی شمالی مقبوضہ فلسطین اور مقبوضہ جولان پر اپنے میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان نے بدھ کو لبنان کے علاقے بقا پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں اور مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت میں مقبوضہ جولان میں اسرائیلی فوج کے تسنوبار اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بتایا ہے کہ اس کے مجاہدین نے آج بدھ کو شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے ہدب یارون اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین کے زرعی صہیونی فوجی اڈے پر بھی بدھ کی صبح حملہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ابلاغیاتی ذرائع نے بدھ کی صبح شمالی مقبوضہ فلسطین کی 16 فوجی چھاونیوں اور صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون اور میزائل حملوں کے بعد بہت سے علاقوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ مقبوضہ جولان کے شمالی علاقے میں بھی خطرے کا سائرن بجنے کی آواز سنی گئی۔
ابلاغیاتی ذرائع نے مذکورہ علاقوں میں حزب اللہ کے ڈرون اور میزائل حملوں کی خبر دی ہے۔ بعض ذرائع نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرون حملوں کے بعد مقبوضہ جولان کے کئی علاقوں میں آگ لگ گئی۔ واضح رہے کہ حزب اللہ نے غزہ پر 10 ماہ قبل غاصب صہیونی حکومت کے حملے شروع ہونے کے بعد ہی شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف پر حملے شروع کر دیے تھے۔ حزب اللہ لبنان کے حملے شروع ہونے کے بعد شمالی مقبوضہ فلسطین کی بہت سی صہیونی کالونیاں ساکنین سے خالی ہو چکی ہیں، اور جو تھوڑے بہت صہیونی آباد کار ان میں رہ گئے ہیں وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دنوں پورے مقبوضہ فلسطین پر حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اور حزب اللہ کے ایک کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لیے جانے کا خوف اور وحشت طاری ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا ہے کہ آج مغربی ایشیا کے ستم دیدہ عوام سے لے کر شمالی افریقہ تک اور یورپ سے لے کر امریکہ تک کے طلبہ اور پوری دنیا کے ہر طبقے اور قوم کے سامنے یہ افسوسناک اور تلخ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ امریکی حکومت بغیر کسی پردے کے صہیونی حکومت کی ریاستی دہشت گردی کی حمایت کر رہی ہے۔ 21 اگست کو دہشت گردی کا شکار لوگوں کے عالمی دن کی مناسبت سے دہشت گردی کا شکار لوگوں کی حمایت کرنے والی انجمن کی طرف سے صبر کے رول ماڈل کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس سیمینار میں تقریر کے دوران کہا کہ اس سال ہم ایسے حالات میں یہ دن منا رہے ہیں کہ جب انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی امریکہ اور برطانیہ جیسی کچھ حکومتوں کی مکمل حمایت کے ساتھ بچوں کی قاتل ناجائز صہیونی حکومت کی جانب سے دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، اور وہ انسانی حقوق کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والی کچھ حکومتوں کی حمایت سے تمام ادیان آسمانی کے لیے مقدس سرزمین فلسطین میں بدترین جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایسے حالات میں کہ جب ہر گھنٹے 4 فلسطینی بچے اسرائیلی حکومت کی دہشت گرد اور سفاک فوج کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہوں، اور ہر دن تقریباً 40 فلسطینی بچے ان جرائم پیشہ صہیونیوں کے دہشت گردانہ حملوں میں اپنی ماؤں کو کھو رہے ہوں، دہشت گردی کا شکار ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ایک کھوکھلے نعرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ مغرب کے کچھ ملک خاص طور پر امریکہ ایسے حالات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتا ہے کہ جب ملکوں نے دنیا کے سب سے خطرناک دہشت گرد یعنی صہیونی حکومت کو وجود بخشا ہے اور اس کی ہر طرح سے حمایت بھی کرتے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ریاستی اور منصوبہ بند دہشت گردی کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کی واضح مثال غاصب صہیونی حکومت ہے جس نے ایران کے کئی اہم ایٹمی سائنسدانوں کا قتل کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ہیرو ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا دھبا کبھی بھی امریکی حکومت کی پیشانی سے صاف نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہت عرصے سے مغربی دعوے داروں خاص طور پر دہشت گردی اور تل ابیب کے مافیاؤں کی سب سے بڑی حامی امریکی حکومت کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے۔ ہندوستان میں شیڈول کاسٹ ایس سی اور شیڈول ٹرائب ایس ٹی ریزرویشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آج متعدد دلت تنظیموں کی طرف سے ملک بھر میں ہڑتال کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ نے حال ہی میں ایک فیصلہ سنایا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب برابر کے طبقات نہیں ہیں، بہت سی ذاتیں زیادہ پسماندہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے عدالت نے گٹر صاف کرنے والوں اور بنکروں کی مثال دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دونوں ذاتیں ایس سی زمرے میں آتی ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے لوگ دیگر افراد سے زیادہ پسماندہ ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف آج متعدد دلت تنظیموں کی طرف سے بھارت بند کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کی حمایت بی ایس پی اور آر جے ڈی جیسی سیاسی جماعتوں نے بھی کی ہے۔ دلت اور قبائلی تنظیموں نے پسماندہ برادریوں کی مضبوط نمائندگی اور
تحفظ کا مطالبہ کرنے کے لیے اس ہڑتال کا اہتمام کیا ہے۔ نیشنل کنفیڈریشن آف دلت اور قبائلی تنظیموں نے قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے انصاف اور مساوات سمیت متعدد مطالبات کی ایک فہرست جاری کی ہے۔ بھارت بند کا اثر اتراکھنڈ اور راجستھان میں نظر آ رہا ہے، تاہم دہلی کے سبھی 700 بازار آج کھلے ہوئے ہیں۔